ایک عام سی بات ہے کسی ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک دنیا سے کما رہا ہے، لیکن پاکستان ان بدقسمت ممالک میں شامل ہے جن سے دنیا کماتی ہے، یعنی ہماری امپورٹ زیادہ ایکسپورٹس کم ہیں۔ پچھلے مالی سال تجارتی خسارے میں نمایاں کمی کے باوجود ہمارے ایکسپورٹس کے نمبرز خطے میں بہت پیچھے تھے۔ پچھلے مالی سال بھی پاکستان کی ایکسپورٹس کا ہدف 30 ارب 65 کروڑ ڈالر تک پہنچ سکا۔ ایک جانب پیداواری لاگت بڑھنے اور نارمل ٹیکس رجیم میں آنے پر ایکسپورٹس انڈسٹری اس وقت سر پکڑے بیٹھی ہے، تو دوسری طرف خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ شہباز حکومت نے برآمدات میں اضافے کے لیے یعنی ایکسپورٹس کے لیے ایک ناقابل فہم اور خوابیدہ عزم کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت آئندہ 3 سال میں ملک کی ایکسپورٹس 113% اضافے سے 65 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ IMF نے اس عرصے میں ایکسپورٹس کا تخمینہ 37 ارب ڈالر تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ ایکسپورٹس کو اعتماد میں لیے بغیر اور برآمدات میں ایکسپورٹس بڑھانے کے ٹھوس اقدامات کے بغیر شہباز حکومت اس خیالی منصوبے پر پاکستان بزنس کونسل حیران اور پریشان ہے، جو کہ پاکستان میں تاجروں کی، کاروبار کی، صنعتوں کی بڑی نمائندہ تنظیم ہے، اور اسی کے ساتھ پاکستان بزنس کونسل کے چیف ایگزیکٹو نے وزیر تجارت جام کمال خان کے نام ایک خط میں 11 نکات پر مبنی ایک سوال نامہ جاری کر دیا ہے۔ کسی بھی ہدف کو مقرر کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ ٹارگٹ حقیقی بھی ہے اور کیا ہمارے پاس اسے پورا کرنے کے وسائل ہیں، لیکن لگتا ہے کہ شہباز حکومت نے 3 سال میں برآمدات 65 ارب ڈالر تک پہنچانے کے اندازے کو کسی کسوٹی پر نہیں پرکھا، جس پر پاکستان بزنس کونسل بھی ششدر ہے۔ حکومت کو لکھے گئے خط میں بزنس کونسل نے شکوہ کیا ہے کہ ہدف کو مقرر کرتے وقت ایکسپورٹرز سے مشاورت ہی نہیں کی گئی، نہ ہی حالیہ بجٹ کے آفٹر شاکس اور بھاری بھرکم توانائی کے یونٹ سے بگڑتی ہوئی مصنوعات کی مسابقت کو مد نظر رکھا گیا۔ BBC نے نقطہ اٹھایا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے درکار سرمایہ کاری اور جغرافیائی رسائی کے معاملات کو ملوث خاطر ہی نہیں رکھا گیا۔ اس بات پر توجہ نہیں دی گئی کہ کون سی نئی مصنوعات ایکسپورٹس میں شامل کریں گے یا موجودہ مصنوعات میں کتنی ویلیو ایڈیشن کریں گے۔ BBC کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے درکار خام مال کی امپورٹ کے حجم کا بھی تعین نہیں کیا گیا۔ یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ درآمد کیے جانے والے مال کو ملک میں ہی تیار کیا جائے گا۔ کیا نئی منڈیاں تلاش کی جائیں گی؟ کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا بھی کوئی علم نہیں کہ کیا حکومت نے ایکسپورٹس کی مسابقت بڑھانے کے لیے انڈسٹریل پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ کیا ملکی مصنوعات کی رسائی بڑھانے کے لیے پاک چین آزادانہ تجارتی معاہدے پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے؟ پاکستان بزنس کونسل کو تشویش ہے کہ ایکسپورٹس کے فروغ کے لیے آلودگی کے عنصر یا یورپی یونین کے کاربن ٹیکس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، کیونکہ توانائی کے حصول کے لیے ہمارا زیادہ تر انحصار ناقابل تجدید ذرائع پر ہے۔ BBC کا اہم سوال یہ بھی ہے کہ یورپی یونین کے GSP پلس اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے شرائط کو پورا کرنے کا بھی کوئی پلان ہے؟ پاکستان بزنس کونسل نے وزارت تجارت سے درخواست بھی کی ہے کہ ان کے ساتھ اس فارمولے کو شیئر کیا جائے جس کی بنیاد پر 65 ارب ڈالر ایکسپورٹس کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے۔ یقیناً پاکستان میں کبھی ایکسپورٹس پالیسیز میں ٹھوس اقدامات کی کمی دیکھنے میں آئی تو کبھی ایکسپورٹر زیرو ریٹنگ، ری فائنینسنگ اور بے پناہ مراد کے باوجود ایکسپورٹ بڑھانے میں ناکام نظر آئے۔ اس کی بنیادی وجہ بجلی اور گیس کی مہنگی قیمتیں اور عالمی منڈی میں ہماری مسابقت کی کمی بھی ہے۔ سن 2000 سے اب تک بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام نے ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت کو 20 گنا تک بڑھا دیا ہے، جبکہ ہم بمشکل 3 گنا ہی اضافہ کر چکے ہیں۔ پچھلے 24 سال میں بھارت کی ایکسپورٹس 44 ارب ڈالر سے بڑھ کے 775 ارب ڈالر پہنچ چکی ہیں۔ ویتنام 17 سے بڑھ کے 355 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 6 ارب ڈالر سے بڑھ کے 55 ارب ڈالر تک پہنچی، جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس عرصے میں 10 ارب ڈالر سے بڑھ کے 30 ارب ڈالر تک بمشکل تمام پہنچ چکی۔ ملکی GDP میں ایکسپورٹس کا حصہ 1999 میں ہمارا 16% تھا، اب 10% سے بھی کم ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمارا شہباز شریف صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا صرف دعوے ہی جاری رہیں گے یا ایکسپورٹس بڑھانے کے عملی اقدامات بھی ہوں گے؟ حوصلہ افزا بات ہے کہ IT سیکٹر کے ذریعے پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس میں اضافے کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے، اور کل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس سے بتایا گیا کہ پچھلے سال IT ایکسپورٹ 3.2 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ یہ یقیناً کوئی شائن بات ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ٹیکسٹائل، لیدر، اسپورٹس اور طبی آلات سمیت دیگر اشیاء کی ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی،
اور بہرحال اس کے سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ، پاکستان کی ایکسپورٹس کو درپیش چیلنجز پہ، اور کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ 3 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں 112% اضافہ ہو جائے، ان سوالوں کے جوابات ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب عاطف اکرام شیخ کو، صدر ہیں FPCCI پاکستان میں کاروبار کی سب سے نمائندہ تنظیم، اور جناب آصف انعام چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جناب عاطف اکرام شیخ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل پرائم منسٹر نے اعلان کیا ابھی پچھلے چند دنوں کے اندر کہ بہت اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس میں تقریباً 113% اضافہ ہو جائے گا اور یہ $60 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ ہمیں تو اس کی کوئی بنیاد سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج پاکستان بزنس کونسل نے اس کو بہت ہی ایگریسولی چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں ٹھوس ایسے ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ پورا ہو سکے۔ آپ کے نزدیک یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی آج کی صورتحال ایسی ہے کہ اب ہر سال اتنا اضافہ ہو کہ 3 سال میں ہم 100% سے زیادہ اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں؟ تھینک یو کامران صاحب فار گیونگ می اپرچونٹی ٹو سے اے فیو ورڈز۔ لائک جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کل ایکسپورٹ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے اور ہو چکی ہے، لائک یہ ہے کہ یہ جو ہدف ہے 112%، یہ مجھے نہیں یہ فیل ہوتا ایز اے لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی فیڈریشن آف پاکستان۔ ہمارے انڈر تقریباً 150 ٹریڈ باڈیز ہیں، 75 چیمبرز ہیں اور ڈفرینٹ وومن چیمبرز ہیں۔ ہم سب کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ جو ایکسپورٹ کی پوزیشن ہے، ایکسپورٹ کے حالات جو 1% دے کے وہ سیلف اسیسمنٹ والے ایک سلسلہ تھا جو ایز آف ڈوئنگ ان کے لیے تھا، وہ بھی ان پہ ٹیکس زیادہ کر دیا گیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کی بجائے کم ہوگی۔ ایکسپورٹ بڑھنے کے یہ جو 65 بلین یا 70 بلین یا ہمارا فیڈریشن چاہ رہی تھی کہ اگر ہمیں یہ انرجی میں تھوڑا سا فیور دیں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، ریجنل ہماری جو کنٹریز ہیں وہاں پہ 6 سینٹ ہے، کہیں 4 سینٹ ہے، تو ہمارے 16 سینٹ میں ہم کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارا انرجی کا بہت بڑا ایشو ہے جس سے ہم کبھی بھی ایکسپورٹ میں وائبل نہیں رہیں گے اور نہ ہی رہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ہمیں انرجی میں صرف سپورٹ کر دے۔ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں 6% پہ لے آئے، لائک 6 سینٹ پر لے آئے، لائک یہ ہے کہ 9 سینٹ پہ بھی لے آئے تو ہم پھر بھی کمپیٹ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ تو آپ آصف انعام صاحب، بیسک ہماری جو بیک بون ہے ایکسپورٹس کی وہ ظاہر ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے۔ اب آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ ابھی یہ FPCCI کے صدر جناب عاطف اکرام شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر صرف پاور ٹیرف کے اندر جو ہے وہ کنسیشن مل جائے یا کہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل جائے تو ہم ایکسپورٹس کو اضافہ کر سکتے ہیں۔ کیا یہی ایک چیلنج ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ آخر کس طرح سے یہ ممکن ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال میں کہ یہ ایکسپورٹس جو ہیں یہ 100% سے زیادہ ہو جائیں، ڈبل سے زیادہ ہو جائیں آئندہ 3 سال میں؟ کسی بھی صورت میں یا یہ ممکن ہے، یا کیا وہ صورتیں ہیں جس سے ممکن ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایٹ دا مومنٹ تو یہ سب چیزیں ممکن نظر نہیں آ رہی، مگر میں آپ کو تھوڑا سا 2-2.5 سال ہسٹری میں لے جاؤں۔ تقریباً 19.5 بلین ہم لوگ ٹیکسٹائل میں اچیو کر چکے تھے سن 2022 میں، اور تقریباً پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہوا تھا $3-4 بلین کا ان دی شیپ آف ٹیکسٹائل ایکسپینشن، اینڈ ویور آف دا ہوپ کہ اس سال خالی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $26 ارب ہوں گی۔ اس کو جو سب سے بڑا سنگل چیز نے ہٹ کیا ہے وہ 70 سے 75% مسئلہ از انرجی۔ دیکھیے ٹیکسیشن تو جب آئے گی جب کوئی یونٹ چل رہا ہو، اب تو ایکسٹینشل تھریٹ آ چکا ہے کہ پورا ملک اور پورا نظام ہی خدا نخواستہ بیٹھ جائے گا۔ آپ ایک دیکھیں کہ ہائیڈل الیکٹرک پاور ہماری $2.5 کی ہے اور تقریباً 7,000 میگا واٹ ہے، 7-8 ہزار جو $2.5 کی صرف بنتی ہے۔ اس کے بعد نیوکلیئر پاور ہے جو ہماری 6-7 کی ہے، یہی 11,000 ہو جاتے ہیں۔ تو باقی جو ہمارا سسٹم ہی ٹوٹل 11,000 کا ہے، اس کے لیے آپ کیا $80 کی 90 کی بجلی دے رہے ہیں؟ اٹس انبلیویبل اینڈ اٹ از انکریزنگ ایوری ڈے۔ اس وقت تقریباً کوئی 1,500 میگا واٹ جو ہے وہ اسٹینڈ بائی کھڑا ہے مزید کیپیسٹی ایڈیشن کے لیے۔
ٹھیک ہے کنزمپشن بڑھنا ایک حل ہے، مگر ایک تو اس کے لیے آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے 22,000 سے اوپر، تھوڑی سی چینجز کر کے اس کو 24-25 تک لے جایا جا سکتا ہے. دوسرے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. آپ نے ایک ایسے پلانٹ لگا لیے جس کی ابھی ڈیمانڈ کریٹ ہونا ہے، اور 16 سینٹ پہ تو ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. جون ٹو جون ہماری کنزمپشن جو ہے وہ -18 رہی ہے. تو ود اے کیپیسٹی ایڈیشن اینڈ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن، تو آئی ڈونٹ سی کہ وی ہیو اے ویری وائبل فیوچر. دوسرے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے آلٹرنیٹ آلٹرنیٹ جو ہے 3-4 سینٹ کے جو آ گئے ہیں وہ اب ہم استعمال ہی نہیں لا سکتے کیونکہ ہم اسٹف ہو گئے ہیں اوور کیپیسٹی سے.